الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی، اس میں جو مضمون اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائے، یہ وہ 3 انعامات ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں ملے. گزشتہ جمعہ پہلے آپ سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں شعب ابی طالب میں گھاٹی میں آپ کو 3 سال رہنا پڑا. چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہوا. ایسے موقع پر آپ نے طائف کا سفر کیا اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد 2 بڑے انعامات سے نوازا. ایک تو اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا: قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میرے پاس جنات کی ایک جماعت آئی اور قرآن کریم کو انہوں نے سنا، یہدی الی الرشد فآمنا. جو قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، وہی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے متعلق جنات نے تعلیم دی اور یہ کہا: یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. کہ ہماری قوم اللہ کے پکارنے والے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پکار کو قبول کری. تو پہلا انعام تو یہ فرمایا کہ انسانوں نے نہیں سنی تو اللہ پاک نے دوسرے ایک مخلوق کو تیار کیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں نے، مکہ والوں نے، طائف والوں نے آپ کی بے عزتی کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کا اکرام کر رہے ہیں اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے آسمانی دنیا میں آپ کا استقبال ہوگا. اور واپسی میں آپ مسجد اقصی پہنچتے ہیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرو. یہ تمام باتیں وہ ہے دوست اور بزرگوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے دین کے لیے قربانی کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے انعامات سے نوازا ہے. یہ انعامات بتلاتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے دینی نسبت سے بندوں کا جب امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو یہ بندے جب اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے انعامات اور احسانات کی بارش برستی ہے. پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم سے ذکر پڑھنا. حضرت ایوب علیہ السلام: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. الگ الگ جگہ پر الگ الگ کلمات ذکر فرمائے گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی. اللہ پاک فرماتے ہیں: وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا. جو اولاد انتقال کر چکی تھی، جو مال ضائع ہو چکا تھا، اللہ پاک نے اولاد کی عنایت فرمائی. وَآتَيْنَاهُ، اور اللہ پاک کی طرف سے خصوصی انعامات سے نوازے. حضرت یونس علیہ السلام پر امتحانات آئے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے بشارت دی اور یہ فرمایا کہ ہم نجات عطا فرمائیں گے.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له. اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. یہ واقعات کا پہلا رخ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں نصیب ہوا. انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت نصیب. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت میں اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، برکت والی سرزمین مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا. اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پہلی چیز جو فرمائی لفظ عبد. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنے لیے کون سا وصف کو پسند فرمائیں جس نام سے اور جس صفت سے آپ کو پکارا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد شکور اپنے آپ کو سن چکے. آپ افلا اکون عبدا شکورا، سارے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن اور قرآن نے اعلان فرمایا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سب کچھ. لیکن حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول آپ بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ رات کو اٹھ کر عبادت اتنے پیر ورم آلود کیوں کر رہے ہیں، پیروں میں سوجن آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. یہ عبدیت، تواضع اور انکساری اللہ پاک کو اتنی پسندیدہ ہے اور اس کے مقابلے میں تکبر ناپسندیدہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعائیں قرآن کریم نے جو ہمیں بتلائی، اور ان دعاؤں میں حضرت آدم علیہ السلام کس طریقے سے آہوزاری کرے اللہ پاک کے دربار عالی میں. تو یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کے سفر میں 3 چیزیں عنایت فرمائی. اس میں پہلی چیز ہے نماز، اور دوسرے نمبر پر ہے جو بھی شرک کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی. الصلوات الخمس، 5 نمازیں دی گئی. اور اسی طریقے سے من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کی بخشش ہو جائے گی. اور تیسری چیز فرمائی خواتم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معراج کے سفر میں 3 عنایتیں اللہ پاک کی طرف سے ملی. اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان تینوں آیتوں میں اسی کا ذکر ہے. تو اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز جو عطا فرمائی عبدیت. اور یہاں پر شک اور شبہ ہو سکتا ہے. انسانوں میں 2 قسم کی جماعتیں، 2 گروہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ کسی چیز میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ کسی چیز میں بہت پیچھے رہتے ہیں. کچھ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایت کا انکار کرتے ہیں، ان کا مذاق کرتے ہیں. ساحر، شاعر، مجنون، اس قسم کے لقب سے انبیاء کرام علیہ السلام کو پکارا گیا. ایک طرف یہ کیا گیا تو دوسری طرف کچھ امتوں نے نبیوں کو نعوذ باللہ خدائیت کے درجے پر دکھایا، براہ راست ان کی عبادت شروع کر دی. اور اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ کسی بندے کے لیے گنجائش نہیں ہے، کسی نبی اور رسول کے لیے، کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میری عبادت وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. ہر نبی کا یہی اعلان ہوتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، ہم تو تمہارے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک واسطہ ہے. اصل عبادت اللہ پاک کی جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، نعوذ باللہ خدا کا بیٹا قرار دیا. تو یہودیوں نے آپ کے لیے اور غلط استعمال کیا، آپ کی والدہ پر تہمتیں لگائی اور زنا کا الزام لگا کر ابن الزانیہ کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے استعمال کیا. حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تمہارا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حال ہو. کچھ لوگ تمہیں غلو کی حد تک مانیں اور کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں. عبداللہ ابن سبا پیدا ہوا یہودیوں سے ہی، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدائیت حلول کر گئی. وہ نعوذ باللہ عبادت کا ایک جز کر چکے ہیں. جیسے قرآن نے فرمایا لا تقولوا ثالث ثلاث، عیسائیوں کو کہا 3 خدا مت مانو بلکہ ایک اللہ پاک کی ذات علی ہی کو مانو.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزات ظاہر ہوئے وہ ایسے تھے جو بظاہر انسان جیسے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں مخلوق عاجز ہوگی، لیکن مختلف قسم کے معجزات ہوئے۔ اسی میں یہ معجزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا ہوا، چھت سے فرشتہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لے جایا، یا ایک روایت میں کہ آپ مسجد حرام ہی میں آرام فرما رہے، یا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اور چھت سے فرشتے آئے۔ پورا سفر سبحان انسان کی طاقت اور مخلوق کی قدرت سے باہر کا ہے، اس سے لفظ سبحان سے اس کو تعبیر کرنا ہے۔ ہر عیب سے جو ذات پاک، جو سمندر کے اندر خشکی اور خشکی میں سمندر میں کسی کو ڈبوئے اور وہی سمندر کا پانی کسی کے لیے سائڈ پہ ہو جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے صحیح تعلیم بچ جائے، یہ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت۔ موت اور حیات اسی کے اختیار اور اسی کے پاس ہے، کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ آپ یہود کے نبی ہے، تورات اللہ پاک نے آپ کو زبانی یاد کروائی تھی، اور جب تورات لوگوں کے پاس سے چلی گئی، ظالموں اور جابروں نے چھین لی، تو حضرت عزیر علیہ السلام ہی کی اس تورات کو معتبر سمجھا گیا، حافظ تورات تھے وہ، اور پھر وہی تورات ان سے چلی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام سفر کر رہے ہو، کالذی مر علی قریۃ، ایک بستی کے پاس، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اس بستی کی چھتیں دیوار کے ساتھ مل کر نیچے گر گئی۔ انہوں نے فرمایا انا یحیی اللہ، کہ اللہ پاک ان کو کیسے زندہ کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام ہی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے موت دے دی اور 100 سال تک آپ اس حال میں رہے۔ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا، اللہ پاک نے پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت دے دی، پھر زندہ فرمایا، اور پھر پوچھا کتنا ٹھہرا، اور اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ دیکھیے آپ کا گدھا اور آپ 100 سال میں آپ دونوں انتقال کر، لیکن جو کھانا لے کر آپ گئے تھے 100 سال ہو گئے، اس کے باوجود اس کھانے میں کوئی بگاڑ نہیں آیا، لم یتسنہ، قرآن فرما رہا ہے کہ بالکل بگاڑ نہیں۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ پاک نے معجزے کا ظہور فرمایا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک کے معاملات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہے، مفسر ہے، یہ فرماتے ہیں 10,000 سے زیادہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں، اور جن کو علماء نے تحریر کیا۔ اسی میں یہ بڑا معجزہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے پھر 7واں آسمان تک جو پہنچایا گیا۔ افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی۔ آسمانوں پر اللہ پاک نے پہنچایا، اور ہر آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام نے استقبال کیا۔ یہ سفر اتنا بڑا ہو رہا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن نے فرمایا وَأُخْرِجُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ۔ بار بار قرآن نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن نبی کے ذریعے معجزہ ظاہر ہو جائے، عطا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بِإِذْنِ اللَّهِ ان کی زبان سے جو نکلا وہ فرمایا، اور دوسری ایک آیت میں بِإِذْنِ فرمایا، میری اپنی اجازت، میرے اپنے حکم سے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأُخْرِجُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، گونگے کو، بہرے کو، اور کسی ایسی بیماری، برس کی بیماری جس سے بدن کا کلر بدل جاتا ہے، یہ ساری بیماریوں کے لیے فرمایا، اور وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ۔ یہ وہ معجزات ہے جس سے کبھی کبھار بندے معجزات کو سن کر غلط قسم کے وہم میں پیدا ہو، کسی اور برائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ معجزات تھے تو کچھ لوگوں نے آپ کو خدائیت کا درجہ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر ہی جب ان لوگوں نے حضرت مریم کو کہا، یہودیوں نے، یہ کہاں سے لائے، یہ بچہ کیسے آیا بغیر ماں باپ بغیر باپ کے، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم اشارہ کر دینا بچے کی طرف، وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات کریں، ابھی پیدا ہوئے ہیں بچے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی موقع پر، قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ پیدا ہوتے ہی عبدیت اور بندگی بتلائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر میں بھی پہلے سے عبدیت بتلائی گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو یہ عبدیت، تواضع اور انکساری، نماز اسی کو دکھلاتی ہے۔ سراپا سر سے لے کر پیر تک بدن کے اعضاء اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور یہ پیشانی جو عام وطن کسی کے آگے نہیں جھکتی، اللہ پاک نے سجدوں کے ذریعے اس پیشانی کو اپنی ہی طرف جھکایا، اپنے ہی لیے رکھا ہے، اور کسی کے لیے پیشانی نہیں رکھی۔ یہ تواضع اور انکساری اور عبدیت نماز میں مکمل بار بار ذکر کیا جائے۔ ایک طرف ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے، لیکن جب رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، یہاں اللہ پاک کے لیے ہر قسم کے عیب سے باقی، یہ تو اپنے الفاظ سے بول رہا ہے اور عمل سے اللہ کے آگے جھک رہا ہے، اپنے سر کو رکوع میں اپنے آدھے بدن کو اور سجدے میں اپنے پورے بدن کو سر کے ساتھ سجدے میں رکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ اقرب ما یکون العبد وهو فی حالۃ السجود۔ حدیث شریف میں ہے بندہ اللہ سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ تو یہ معراج کا سفر مکمل عبدیت اختیار کی، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں مخلوق کے ساتھ آپ نے عبدیت اور تواضع، ونمرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، تو اللہ پاک کی طرف سے مخلوق کے لیے شفاعت کبریٰ آپ کو نصیب ہوگی۔ آپ ہی کے ذریعے حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور پھر اس کے بعد ہر ایک اپنا اپنا عذر پیش کریں گے، اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں سب سے پہلے سجدہ ریز ہوگی اللہ پاک کی طرف سے، وہ حمد و ثنا تو اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری زبان سے وہ حمد کے کلمات نکلیں گے جو اب تک خود مجھے معلوم ہے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تو آپ مانگیے، آپ جو مانگیں گے میں عطا کروں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش امتوں کے حساب کتاب کی سفارش کریں گے، اور اللہ پاک کی طرف سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ اسی طرح وہ بعثوا مقاما محمودا، دعا میں پڑھتے ہیں اذان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں۔ یہ جنت میں ایک بہت بڑا مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمود۔ قرآن فرما رہا ہے امید ہے، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب امید کا لفظ بھی بولے، عسیٰ کا لفظ بھی بولے، یہ یقین اور پکا ہوتا ہے۔ تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمود، آپ کے پروردگار آپ کو ایک خصوصی مقام عطا فرمائیں گے جس کو مقام محمود کہا ہے، یہ آپ ہی کو ملے۔ یہ بھی تواضع اور عبدیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بنیاد پر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ابن عبداللہ پڑھا، وہاں شک اور دعا ہو سکتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ایسے ہیں جس میں بظاہر مخلوق کی عاجزی اور اللہ پاک کی جو صفات ہے ان کا کچھ ظہور نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں بکس لکھتا ہے، میرا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، معجزہ اللہ پاک کی طرف سے۔ یہ عبدیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے دن سے بتلا کر مخلوق کو اور خاص کر کے ہمارے عیسائی بھائیوں کو بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں۔ نجاشی کے دربار کا قصہ بارہا سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ نبی کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، ان کے احکام کیا ہے،
جب انہوں نے توحید کو ذکر کیا تو نجاشی اس بات کو قبول نجاشی نے کر لیا کہ یہ وہی باتیں ہیں اور یہ وہی سچے نبی ہے جن کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، اور ہماری تعلیم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ توحید کا سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا، انہوں نے اپنے لیے صاف منوا دیا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِي۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کی جائے، ہم کو معبود بنایا جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں فرمائیں گے کہ آپ تو جانتے ہیں، آپ عالم الغیب والشہادہ، میں نے کبھی بھی ان کو دعوت دی، میں نے ہر وقت ان کو ایمان کی اور توحید ہی کی دعوت دی۔ تو یہ عبدیت والے نبی ہیں، لیکن معجزے اس قسم کے ہیں جو خدائیت کی صفات کا ظہور نظر آ رہا ہے، اس لیے لوگ شکوک اور شبہات میں بعد میں پڑھ سکتے تھے اور پڑھ گئے۔ قرآن میں پہلے دن سے ابن عبداللہ اس جگہ پر بھی معراج کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں اسرا بعبد، یہ عبدیت ہی ہے، مخلوق کے ساتھ عبدیت نے آپ کو سفارش اور شفاعت کبریٰ کا مستحق قرار دیا، تو اللہ پاک کے ساتھ تواضع اور انکساری نے آپ کو سات و آسمان پر بلایا، انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے استقبال کروایا گیا، اور بیت المقدس جو یہودیوں کا 3000 ساڑھے 3000 سالہ قبلہ تھا، اس سے چہرہ ہٹا کر اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امامت فرما رہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت اول بیت اللہ میں ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے نبیوں کو جو شکل کی ہوئی ہو مثالی اور جس کو امامت فرمائی، جیسے مسجد اقصیٰ میں ہوا بیت اللہ میں بھی ہوئی، لیکن مسجد اقصیٰ کی مسلسل چونکہ قبلہ اور اس کی امامت چل رہی ہے بنی اسرائیل کے لیے، وہاں جا کر امامت کروا کر بتلا دیا۔ حضرت علامہ سید سلیمان نذیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو آخری نبی ہوں گے وہ ذو القبلتین، دو قبلے والے ہوں گے، اس لیے اگر یہ نہ ہوتا تو یہود اشکال کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچایا، اتنا سب کچھ ہوا، آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا، عذاب اور انعامات کی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، اعمال کے نہ کرنے پر یا اعمال کا کم کمی کرنے پر جو عذابات آتے تھے، چغلیاں کیا ہے، حسد کیا ہے، ان کے حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتیکش اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور وہاں سے گزرے جہنمیوں کے ساتھ۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا گیا۔ یہاں بھی تھوڑا اشتباہ ہو سکتا ہے کہ عبدیت سے بلند کر کے کوئی اور مقام دیا ہے، اللہ پاک نے یہاں بھی فرما دیا کہ عبدی، یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہمارے بندے ہیں متواضع اور انکساری والے۔ مکہ فتح ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر وہاں تک گئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی یہ تواضع ہے اللہ پاک کی طرف سے، ان کو یہ مقام عطا ہے۔ تو مؤمنین کو بتلایا جا رہا ہے کہ جو کچھ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت میں ہے یہ اطاعت اور فرما برداری کی بنیاد پر ملتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے بتلایا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہو رہے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے بیت المقدس نگاہوں کے سامنے کر دیا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ، اور آپ وہاں کی ساری جو کیفیت ہے وہ بتلا۔ یہ عبدیت اور تواضع والی نماز مکمل کیا ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی وہ فرماتے ہیں دو عبادتیں شان جمالی والی ہے اور دو عبادتیں شان جلالی والی، زکوٰۃ اور روزہ، زکوٰۃ اور نماز، اور دوسری طرف ہے روزہ اور اسی طریقے سے یعنی زکوٰۃ کے اندر تو قرآن نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ جو مال زکوٰۃ کے بغیر کا رہا اور آدمی استعمال کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کیا سزا ہوگی؟ ان آیات میں اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا۔ تو روزہ اور حج، یہ دونوں عبادتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی شان جمالیت کو بتاتی ہیں، اور زکوٰۃ اور نماز یہ دونوں اللہ پاک کی شان جلالیت کو بتاتی ہیں۔ اس ڈسپلن کے ساتھ نماز میں رہنا، ہر عمل کو دیکھنا فرمایا گیا اس طریقے سے کرنا ہے۔
اپنے آپ کو بارگاہ رب العزت میں کھڑا کرنا ہے، اور وہ کیفیت اگر ادا نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم سے کم اتنا ہو کہ وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے نماز کی اہمیت کیا کم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں بلا کر یہ ہدیہ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اس کو پیش کیا، 50 سے 5 ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فریضے کو ہمارے اوپر فرض فرما کر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بری اور گندی چیزوں سے روکتی ہے۔ اب اگر ہماری نماز اس طرح نہیں روک رہی تو حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں ہر چیز کی اپنی تاثیر ہوتی، لیکن آپ پرہیز نہ کریں تو تاثیر نہیں ہوتی۔ اچھی سے اچھی دوا استعمال کرو لیکن پرہیز نہ کرو۔ تو یہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ نماز جب زندگیوں میں آتی ہے تو فحشاء، منکر اور برائی کی چیزیں خود بخود مٹ جاتی ہیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے ان الصلاۃ تنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس لیے یا بلال، یہ بلال اذان دو اور مجھے راحت دو، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں بہت افسوس ہے کہ اس وقت نماز کے سلسلے کی پابندیاں ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب مختلف علاقوں میں سیکھتے ہیں، چلتے ہیں۔ ابھی اس مرتبہ جو علماء کرام کا پورا قافلہ پورے گجرات کے مدرسوں میں پہنچا تو وہاں انہوں نے یہی بتلایا کہ امت میں نماز کی کمی ہے، 2%، 5%، 10% کسی جگہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجدیں خالی ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ مسلمان جو یوروپ کے ملکوں میں رہتے ہیں، امریکہ میں اور دوسرے علاقوں میں، وہاں مسجدیں آباد ہیں۔ یہ بہت افسوس کی چیز ہے۔ نماز کے مومن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس روایت میں فرمایا مومن کی معراج، اللہ کے رسول کو تو معراج میں اوپر بلایا گیا، لیکن جب نمازی نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے، اقرب ما یکون العبد، یہ اللہ پاک سے انتہائی قربت اور نزدیکی کا مقام ہے۔ یہ کیفیتیں سجدوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، عبادات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اتنا بڑا انعام معراج کے سفر میں ملا۔ اسی کے ساتھ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ غیروں کو ذات میں بھی شریک کرنا جائز نہیں، صفات میں بھی جائز نہیں، حقوق میں بھی جائز نہیں۔ جو حق اللہ پاک کا ہے وہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ عبادت اللہ پاک کا حق ہے، مانگنا اسی کا حق ہے۔ اس کے دعائیں بھی بتلائی خواتین سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہے، اور اس کے اندر ہمیں اللہ سے ربنا ربنا مانگنے کی شکل ہے، واعف عنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دیجیے، انت مولانا، آپ ہی آقا ہے، آپ ہی قبول کرنے والے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا۔ دنیا میں بندے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہاں یہ مفسرین فرماتے ہیں یستکبرون، استکبار کرنا مراد مانگنا ہے۔ اللہ سے نہ مانگے، تکبر کرے، تو اللہ سے مانگنا یہ تواضع ہے، اور نہ مانگنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور قرآن کی زبانی استکبار ہے، تکبر ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگا جائے، شرک سے روکنے کی اپنے آپ کو، اپنے گھر کے بچوں کو کوشش کی جائے، عورتوں کو کوشش کی جائے، جو بھی بات اللہ پاک کی ہے اس میں وہ تنے تنہا ہے، اولاد دینا اسی کے ہاتھ میں ہے، مال و جائیداد دینا اسی کے پاس ہے اور کہیں نہیں، سارا خزانہ اسی کا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں دعا بتلائی، شرک سے منع فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اور تیسرا نماز کی فضیلت بتلائی۔ یہ تینوں بڑی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم کو ان تینوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ لائی جاتی ہے ہماری مسجد کی جو